السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک بیٹی تھی جس کے لیے ہزاروں رشتے آئے، مگر میرا شوہر کہیں نہیں ہونے دے رہا تھا۔ شوہر کہتا میں لنگڑا داماد ڈھونڈوں گا، میں سر پیٹتی کیسا باپ ہے۔ بڑی مشکل سے لنگڑا لڑکا مل گیا۔ شوہر میری بیٹی کے گھر رہتا تھا۔ بیٹی ہر رات فون کرتی تو رو رہی ہوتی۔ مجھے شک ہونے لگا تو ایک دن بیٹی کے گھر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور میرا شوہر اچھی نوکری کرتا تھا، اس وجہ سے ہمیں روپے پیسے کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت اور لائق فائق تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سلیقہ شعر بھی تھی۔ اس طرح کی لڑکیاں آج کل کے دور میں تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوب سیرت بھی تھی۔ اب ایسی لڑکی کے لیے ہر دوسرے دن رشتوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، اور میری بیٹی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے۔ شروع میں تو اس کا باپ منع کر دیتا تھا کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، یا کبھی کہتا کہ وہ پڑھ لکھ رہی ہے۔ میں بھی اس کا ساتھ دیتی کہ ایک دفعہ بیٹی کی تعلیم پوری ہو جائے، پھر اس کا شادی کا سوچیں گے۔ جب بیٹی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تو وہ اس کی شادی کا بہترین وقت تھا۔ اس یونیورسٹی کی فیلو کے بھی بہت سے رشتے آئے۔ ایک دو لڑکوں میں تو میری اپنی بیٹی کو بھی دلچسپی تھی۔ اب اس نے مجھے یہ بات بتائی بھی، لیکن میرا شوہر کسی بھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ کس قسم کا رشتہ چاہ رہا ہے۔ میری بیٹی کے لیے ہر قسم کے رشتے آئے ہوئے تھے، بہت امیر کبیر بھی، بہت غریب بھی، بہت پڑھے لکھے رشتے بھی، اور ان پڑھ رشتے بھی آئے تھے۔ یہاں تک کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکے کا بھی رشتہ آیا۔ انکار کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جہاں بہت ماڈرن فیملی سے بھی میری بیٹی کے رشتے آئے تو وہاں پر بہت دیندار قسم کی فیملی سے بھی رشتے آئے تھے۔ عالم دین تک رشتہ آ گیا، لیکن میرا شوہر کسی کو ہاں میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتا۔ اب میری بیٹی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور میں اس کی عمر کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ بیٹیوں کی شادی کرنے کی صحیح عمر میں اگر ان کی شادی کر دی جائے تو بہتر رہتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے شوہر کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جو رشتہ مجھے پسند آئے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ مجھے اپنی ایک ہی بیٹی بھاری نہیں ہے، میں نے اس کو پال پوس کر یہاں تک کر دیا ہے، تو کسی کے بھی ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو مجھے پسند آئے گا میں اسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دوں گا۔ لیکن اسے میری فکر سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی بھی اس بات کو لے کر اندر ہی اندر پریشان ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ شادی کی صحیح عمر میں شادی نہ کی جائے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیسے عجیب و غریب رشتے آتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس حد تک چلی جائے جہاں اس کے لیے طلاق یافتہ یا رنڈوے مردوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ اور یہی بات میں بھی کہتی تھی، لیکن میرا شوہر اپنی ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اور پھر اس دن تو ایک ایسا رشتہ آیا جو میرے خیال میں تو بہت ہی بہترین تھا۔ ہمارے علاقے کے ڈی سی کا رشتہ آیا ہوا تھا میری بیٹی کے لیے، اور وہ بندہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ اتنی بڑی پوسٹ ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کا افیئر نہیں سنا تھا۔ مطلب یہی تھا کہ وہ لڑکا بہت اچھا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری بیٹی کو اس کی ماں نے پسند کر لیا تھا۔ کسی تقریب میں انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا اور معلومات لیتے وہ لوگ ہمارے گھر تک چلے آئے تھے، اور وہ بہت ہی عزت سے ان لوگوں نے رشتہ مانگا تھا۔ وہ لڑکا بھی اپنی ماں کی پسند پر راضی تھا۔ ابھی اس سے بڑھ کر کسی کو کیا چاہیے تھا؟ اس رشتے میں تو
صورت بھی تھی، کردار بھی تھا، روپیہ پیسہ بھی تھا، گھر بار بھی بہت اچھا تھا، کوئی ساس نندوں جیٹھ دیور کا جھنجٹ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر اس رشتے سے انکار کیا جائے تو اس بندے کو انسان عقل والا تو کبھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میرے شوہر نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ اس پر میں نے اپنے شوہر سے باقاعدہ لڑائی کی کہ اس رشتے سے کم از کم انکار نہیں بنتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کا رشتہ چاہیے ہے، تاکہ میں اپنے حلقہ احباب میں اس طرح کا رشتہ دیکھ سکوں، تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں، کیونکہ اب اس کی شادی کی صحیح عمر ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے آدمی سے کرواؤں گا، اور بس مجھے ان کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن میں سمجھی کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ اس رشتے سے انکار کو لے کر میں بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے انہیں کہا کہ مذاق مت کریں، آپ سچ سچ اپنی ڈیمانڈ بتا دیں، تاکہ ہم ماں بیٹی کو بھی پتہ ہو کہ آپ کس قسم کا ہیرا تلاش کر رہے ہیں۔ اس پر میرے شوہر نے کہا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میری پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی لنگڑے لولہے سے کرواؤں گا، اور جس دن مجھے میری پسند کا لنگڑا لولہا مل گیا اسی دن میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بیٹی کی شادی بالکل نہیں کروں گا، چاہے یہ 50 سال کی بھی ہو جائے۔ اور یہ بات تم دونوں ماں بیٹی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ میرا شوہر تو یہ کہہ کر گھر سے باہر کو نکل گیا تھا، لیکن پیچھے ہم دونوں ماں بیٹی پریشان ہو گئی تھی۔ میری بیٹی تو یہ بات سن کر رونے لگی کہ کیسا میرا باپ ہے، اتنے اچھے رشتے چھوڑ کر میرے لیے کوئی لولہا لنگڑا ڈھونڈ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آخر وہ لنگڑے سے میری شادی کیوں کروانا چاہتا ہے، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور پھر ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی اچھا رشتہ آئے ہی نہ، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، لوگ اتنے مان سے عزت سے آ کر رشتہ مانگتے ہیں، لیکن میرا باپ کسی لنگڑے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ میں زیادہ عمر کی ہو جاؤں، تبھی اس قسم کے لوگ آئیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا کہ میں تمہارے باپ کو سمجھا لوں اور وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے گا۔ بیٹی کو تو میں نے دلاسا دے دیا، لیکن میں اب خود سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر پیچھے کو نہیں ہٹے گا، کیونکہ پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں تھا میرا شوہر، کیونکہ وہ پچھلے 5 سالوں سے ہزاروں رشتوں کو انکار کر چکا تھا، اور اس نے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ کس قسم کا لڑکا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ سب کچھ تھا، اس لیے وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو کسی بھی رشتے کو ہاں کرنے کو نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ تو اکثر میری بیٹی کو رشتے والوں کے سامنے بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ ابھی ایک بندے کی سوچ اتنی سالوں سے پختہ ہو چکی تھی تو اس کو بدلنا ہوگا خود ہی کتنا مشکل تھا، اور اگر دیکھا جائے تو شاید ناممکن بھی تھا، لیکن مجھے اپنی بیٹی کو تو دلاسا دینا ہی تھا۔ لیکن ان خالی خولی دلاسوں سے آخر کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے اس کے باپ سے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی۔ جب شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ ایسی عجیب و غریب شرط رکھی ہی کیوں ہے؟ مجھے بتائیں کہ کس بات کی کمی ہے ہماری بیٹی میں جو آپ اس کی شادی کسی لنگڑے لولے سے کروانا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ آخری ہے، میں مانتا ہوں کہ میری بیٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کوئی لنگڑا بھی تو یہ ڈیزرو کرتا ہے نا کہ وہ ایک مکمل لڑکی کا شوہر بنے۔ خدا نخواستہ اگر ہماری بیٹی میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو ہم بھی تو یہی چاہتے نا کہ اس کی شادی ایک مکمل شخص سے ہو، نہ کہ ایک نامکمل شخص سے۔ تو پھر جو یہ آدمی نامکمل ہے اس کی خواہش کیوں نہیں ہو سکتی؟
کہ اس کی شادی ایک مکمل لڑکی سے ہو، بس اسی لیے میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے سے ہی کروں گا، کسی مکمل مرد سے نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ 1-2 گھنٹے کی بحث کے بعد بھی میرے شوہر اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہوئے تھے۔ اب تو میں حقیقتاً بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اپنی بیٹی کو کیسے بچاؤں، اپنے شوہر کی سوچ کو کیسے بدلوں۔ دوسرے دن جب میں نے ساری بات اپنی بیٹی کو بتائی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے باپ کی یہ ضد ہے کہ میں کسی لنگڑے سے شادی کر لوں تو میں شادی ہی نہیں کروں گی، اور مجھے ویسے بھی شادی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں آپ دونوں کے ساتھ رہوں گی، بس اب اس گھر میں کوئی بھی میری شادی کی بات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی رشتے والا آتا بھی ہے تو اس کو صاف صاف منع کر دیں کہ میری بیٹی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بس اب ایک طرف باپ تھا جو اپنی عجیب و غریب سی شرطوں پر اٹکا ہوا تھا، دوسری طرف بیٹی تھی جس میں اسی باپ کا خون تھا، اور وہ بھی اپنی ضد پر اکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں تو ان باپ بیٹی کے درمیان بس پستی چلی جا رہی تھی، کبھی بیٹی کو سمجھاتی کہ شادی کے بغیر گزارا نہیں ہے، آج ہم لوگ ہیں، کل ہم لوگوں کو کچھ ہو گیا تو تمہارا کون ہوگا، شادی کر لو گی تو کل کو تمہیں کوئی سہارا تو ہوگا نا۔ اور کبھی شوہر کو سمجھ آتی کہ اسے اپنی عجیب و غریب شرط سے باز آ جائیں، اور جو مناسب رشتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی کو بیاہ دیں، کیونکہ وہ سر پر فرض ہے، ہم مر گئے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن نہ ہی باپ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور نہ ہی بیٹی۔ اسی دوران میں ہی ایک رشتہ آیا۔ میری بیٹی کے لیے لڑکے کے ماں باپ دونوں نہیں تھے، وہ اکیلا ہی رہتا تھا اور چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کیا کرتا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لڑکا لنگڑا تھا، اور بس میرے شوہر نے بنا کسی چھان بین کے رشتہ منظور کر لیا تھا۔ میں نے اس بات پر بہت واویلا کیا، یہاں تک کہ میری بیٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میرے شوہر نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی تھی۔ اب باپ اور بیٹی کے درمیان جنگ جاری تھی۔ بیٹی کہتی تھی کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، جبکہ باپ کہتا تھا کہ تمہیں اسی سے شادی کرنی ہوگی، اور میں تو دونوں کے درمیان کبھی کسی ایک کو سمجھاتی تو کبھی دوسرے کو، خیر کسی بھی طریقے سے بلیک میل کر کے اپنی محبت کا واسطہ دے کر میرے شوہر نے بھی اپنی بیٹی کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ میرا تو بالکل دل نہیں مان رہا تھا کہ اس لڑکے کو اپنی شہزادیوں جیسی بیٹی دے دوں، لیکن کیا کر سکتی تھی جب بیٹی کا باپ ہی بیٹی کا دشمن ہو کر بیٹھا تھا۔ اس لیے میں نے بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنی طرف سے تو میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور دنیا جہاں کی ایک ایک چیز اپنی بیٹی کے لیے خریدی تھی۔ شاید یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ تھا۔ خیر میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ جس نے میری بیٹی کا شوہر دیکھا اس نے باتیں بنائیں، کیونکہ لڑکا شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی ٹانگ کا لنگڑا بن اس کی ساری خوبصورتی کو مات دے رہا تھا، اور میرا داماد ایک ٹانگ سے اتنا معذور تھا کہ بیساکھی کے سہارے چلتا تھا۔ جب شادی حال میں بارات آئی تو دلہے کو دیکھ کر کتنی ہی خواتین نے مجھے آ کر کہا کہ ہم اپنے شہزادوں جیسے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن تم نے تو اس وقت انکار کر دیا تھا۔ تو ایک لنگڑے لولے لڑکے کے ساتھ ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں ان کو بھلا کیا بتاتی کہ وجہ صرف اور صرف میرا شوہر ہے۔ اس لیے میں نے نصیب کا لکھا کہہ کر بات کو ٹال دیا۔ لیکن اب تک شادی کا دن اور ولیمے کا دن میرے لیے مشکل ترین دن تھا، کیونکہ مجھے ہزاروں لوگوں کی باتوں کے جواب دینے پڑ گئے تھے، اور میری بیٹی کے چہرے پر مجھے بالکل بھی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے مارے بندھے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، اور نہ صرف شادی کے دن بلکہ ولیمے کے دن بھی یہ مشکل
شادی کے دن بھی گزرے ہی ہوں گے، اور رسم کے مطابق تیسرے دن میں اپنی بیٹی کو مکلاوے کے لیے لے کر آئی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ میرا داماد بن گیا تھا، اس لیے اسے بھی ساتھ لے کر چلے آئے۔ لیکن اسے اگلے دن جب میری بیٹی اور داماد واپس جانے لگے تو میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ وہ بھی بیٹی کے ساتھ جائیں گے اور بیٹی کے گھر میں ہی رہیں گے۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹیوں کے گھر رہتے اچھے نہیں لگتے، اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، ویسے بھی میں پیچھے سے اکیلی ہو جاؤں گی، ہزاروں باتیں ہیں، ہزاروں مصلحتیں ہیں، سمجھائی۔ لیکن وہ ہمیشہ سے بہت ضدی تھے، اس لیے سامان وغیرہ پیک کر کے چلے گئے، اور میری انہوں نے ایک بھی نہ سنی تھی، اور اب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ہر وقت دھیان بیٹی میں لگا رہتا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے شوہر کا گھر تھا اور اس کو بھی وہیں پر رہنا تھا۔ اب میں ان ماؤں میں سے بالکل بھی نہیں تھی جو اپنی بیٹیوں کو پٹیاں پڑھاتی ہیں اور ان کو غلط راستے دکھا دیتی ہیں۔ میں تو اپنی بیٹی کو جب بھی فون کیا کرتی تھی ایک ہی بات سمجھاتی تھی، کچھ بھی ہے اب وہ تمہارا شوہر ہے اور وہ تمہارا گھر ہے، اس لیے گھر پر پورا دھیان دینا۔ لیکن میری بیٹی جب فون کرتی ہمیشہ رو رہی ہوتی اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی۔ میں اسے سمجھاتی، دلاسا دیتی، حوصلہ دیتی، لیکن ماں ہوں نا، اس کو روتا دیکھ کر مجھے پریشانی رہتی۔ بیٹی سے کہتی کہ اپنے باپ سے بات کرواؤ تو وہ ہمیشہ کہتی کہ وہ دوسرے کمرے میں ہے، کبھی کہتی کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں تو بیٹی کے گھر جاتی ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے ایسے بیٹی کے گھر جانا میں اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور دوسرا مجھے پہلے ہی بڑی شرمندگی تھی کہ میرا شوہر اپنا گھر چھاڑ کر اپنی بیٹی کے گھر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ نہ جانے میرا داماد کیا سوچ سمجھ رہا ہوگا۔ اب میں بھی ادھر منہ اٹھا کر بیٹی کے گھر چلی جاؤں تو اس پر کیا برا اثر پڑے گا، کیونکہ وہ میری بیٹی کی عزت کرے گا، اور کیوں اس کی دل پر پتھر رکھ کر بیٹھی رہتی تھی۔ میں جب بھی شوہر کو فون کرتی تو وہ ایک ہی بات کرتے کہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں، بیٹی بھی خوش ہے، اس کا میں اور میرا داماد مل کر خیال رکھتے ہیں۔ ان کو کہتی کہ کیوں رو رہی ہوتی ہو، پریشان ہوتی ہو، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، تم سے بات کرتے کرتے روتی ہوگی، تمہیں مس کرتی ہوگی اس لیے روتی ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، بہت خوش ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب مجھے خالی دلاسے دیے جاتے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری بیٹی بالکل خوش نہیں ہے۔ اگر کہتی کہ میں ادھر آ جاؤں تو میں اسے آنے سے منع کرتی۔ مجھے گھر اکیلا ہوگا اور تم گھر میں ہی رہو۔ کبھی کبھی 2 گھنٹوں کے لیے میرا داماد بیٹی کو لے کر آتا ہے اور مجھے ملواتا۔ اب داماد کے سامنے میں بیٹی سے بھلا کیا سوال جواب کرتی، اور وہ زیادہ دیر تک بھی نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ اسے ادھر ادھر چھوڑ کر جا سکتا تھا، اس لیے کہ میں بیٹی سے بہت تفصیلی سے بات چیت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں میں تو کوئی بھی لڑکی اپنے سسرال میں سیٹ ہو جاتی ہے، لیکن میری بیٹی ہے کہ ابھی بھی فون کر کے روتی تھی، کہتی تھی ماں مجھے یہاں سے نکال لو۔ شوہر مجھے کہتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور داماد کو فون نہیں کر سکتی تھی، اسے فون کر کے میں کیا کہوں کہ میرا شوہر اس کے سر پر جا کر مسلط ہو گیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو فون کر دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے تھوڑا سا تو کچھ بتاؤ نا کہ مسئلہ کیا ہے، تم کیوں ہر وقت روتی رہتی ہو؟ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، اور تم میرے گھر آتی ہو تو تمہارے ساتھ داماد ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی تفصیل سے بات چیت نہیں کر سکتی، تو فون پر مجھے بتا دو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی تم ابھی تک گھر میں سیٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس نے کہا ماں میں کیا سیٹ ہوں گی گھر میں، جب کہ میرا باپ اور میرا شوہر 24 گھنٹے نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب باتیں اور چیزیں اڑاتے رہتے ہیں، اور میں تو اس گھر میں ایک فالتو سامان کی طرح پڑی ہوئی ہوں، اور وہ دونوں ہر وقت راز و نیاز میں لگے رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کہ میں نے اس کی بیوی بھی ہوں،
وہ تو رات کو سوتا بھی ابا کے پاس ہے، اور وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں اور آدھی رات تک نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب تو مجھے شدید پریشانی شروع ہو گئی تھی کہ میرا شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے۔ شاید اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں لنگڑے سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گا، یہ کیا مسئلہ ہے، مسائل ہیں۔ اب تو مجھے اس سے سوال کر ہی لینا چاہیے تھا۔ بیٹی کے گھر خود جاؤں اور جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں ایک دن کسی کو بھی بتائے بغیر بیٹی کے گھر چلی گئی۔ اپنی آمد کی اطلاع میں نے بیٹی کو بھی نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے چہرے کی خوشی سے میرا شوہر اور داماد کوئی اندازہ نہ لگا لیں۔ جب بنا اطلاع دیے میں گھر میں گئی تو میری بیٹی شاید کچن میں تھی، اس لیے وہ مجھے سامنے نظر نہیں آئی، لیکن ایک کمرے سے مجھے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک آواز تو میں نے پہچان لی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی، اس لیے میں کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے جا کر کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو سامنے جو میں نے دیکھا تھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلنے کو کافی ہو گیا تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹ آئی تھی۔ بیٹی کو میں نے خوب ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی، یہ شاید اور کمرے میں ہوگی، لیکن جو میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد مجھ میں حوصلہ نہ تھا، ہمت نہ تھی کہ میں ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر رک سکوں، اس لیے فوراً سے گھر واپس چلی آئی تھی اور سوچنے لگ گئی کہ میرے شوہر نے ہماری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیوں کر دیا ہے، اور وہ سب کچھ کیا تھا۔ آخر میرا شوہر میری اتنی عجیب و غریب ضد کر کے اپنی بیٹی کو کیوں بہانا چاہتا تھا۔ اس جیسے ہزاروں سوال میرے دل و دماغ میں اودھم مچا رہے تھے، طوفان مچا رہے تھے۔ میرا دل و دماغ تھوڑا سا جگہ پر آیا اور میں نے ہر چیز سوچی تو میں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی کے ابھی جا کر سوال کر لینا چاہیے، کیونکہ میں وہ سب دیکھ کر اس ٹائم شاکڈ ہو گئی تھی، اس لیے میں پلٹ آئی۔ لیکن اب میں نے اپنے دل و دماغ کو سمجھا لیا۔ میں دوبارہ سے بیٹی کے گھر گئی، لیکن اس وقت وہ تینوں باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بیٹی تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور داماد نے بھی خوشی کا اظہار کر دیا، لیکن میرے شوہر نے بالکل خوشی کا اظہار نہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں پر مت آنا۔ میں کھانے کی میز پر کوئی مزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہو گئی، خاموش کر گئی، اور میں نے کہا کہ کھانا کھا لیں پھر اس موضوع پر بات کر لیں گے۔ میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد بیٹی برتن سمیٹنے لگی، لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئی تھی جہاں پر میرا شوہر اور اس کا شوہر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں کھانے کی میز پر کوئی بدمزگی نہ چاہتی تھی، اس لیے اب آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، کیسا دھوکہ؟ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں دیکھ چکی ہوں۔ میں کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی جب میرا داماد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ہاتھ میں پستول لے کر نشانہ بنا رہا تھا، اس لیے مجھے شرافت سے اور محبت پیار سے بتا دیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری صورت میں میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ میری بیٹی بھی یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئی، اور میرے شوہر نے یہ سن کر کہا، یہ سب کچھ ہم لوگ کچھ عرصے تک آپ کو بتا دینا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تو غلط سوچنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو سچ بتا ہی دیا جائے۔ اور سچ یہ ہے کہ میرا یہ داماد میرا ابھی کا داماد نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ جب ہماری بیٹی تقریباً 2 سال کی تھی تو تم کسی بات پر جھگڑا کر کے اپنے میکے چلی گئی تھی، اور پیچھے سے میری بیٹی میرے پاس تھی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں اسی 1 ہفتے کو میں ایک بہت ہی قریبی دوست تھا جو کینسر کی وجہ سے آخری سٹیج پر تھا، اور اس نے مجھ سے دوستی کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دوں۔ مرنے سے پہلے میں یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا،
اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا، صرف اور صرف 1 گھنٹے کا وقت تھا ڈاکٹروں نے دیا تھا، اور وہ 1 گھنٹے سے پہلے بھی مر سکتا تھا۔ اس لیے ہسپتال کے کمرے میں میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کرا دیا، اور نکاح کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد میرا دوست مر گیا تھا۔ اس وقت میری بیٹی بہت چھوٹی تھی اور میرے دوست کا بیٹا بھی، لیکن اس کا ایک پاؤں خراب تھا، وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک ہی شرط رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے لولہے لڑکے سے ہی کروں گا، کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی تھی جہاں اس کی امی کا گھر ہوا کرتا تھا، اور میرا ان سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اب میں نکاح پر نکاح کیسے کر دیتا؟ اپنے طور پر تو میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا تھا، اور اسی چکر میں اس اچھے رشتوں کو انکار کر رہا تھا، اور میں نے اس لیے وہ عجیب و غریب شرط رکھی تھی کہ میں کسی لنگڑے لولے سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا داماد ٹھیک ہو گیا ہے یا ویسے ہی لنگڑا کر چلتا ہے۔ اگر لنگڑا کر چلتا ہوگا تو میری بیٹی اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن میری ایسی عجیب و غریب شرط کے بعد وہ اس کو قبول کر ہی لے گی۔ اور پھر بڑی مشکل سے میرا ان سے رابطہ ہوا، اور ان کی ماں کو مرے ہوئے بھی 8 سال ہو گئے ہیں۔ اس لڑکے کو اچھے سے معلوم تھا کہ اس کا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے، لیکن کس سے ہوا ہے، کہاں ہے وہ لڑکی، اس کو کچھ معلوم نہ تھا، اور یہ بھی اپنے طور پر اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس طرح سے جب میں نے اس سے رابطہ کیا اور سارے ثبوت وغیرہ دکھا دے تو اس نے شادی کی پیشکش کر دی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ راز ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، اور خود رشتے طے کرو، اور میں اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر لوں گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لڑکا بہت پہلے ہی آسٹریلیا سے واپس آ چکا ہے، اور اس نے یہاں آ کر آرمی کو جوائن کر لیا ہے۔ یہ پیدائشی لنگڑا نہیں تھا، بس ویسے ہی بچپن میں لنگڑا کر چلتا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ اس لیے اس نے صرف آرمی کو جوائن ہی نہیں کیا بلکہ اس نے انٹیلیجنس کو بھی جوائن کر لیا ہے۔ اب یہ ایک خفیہ جاسوس ہے جو اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا، اور ان دنوں ایک ہائی پروفائل مشن میں مصروف ہے۔ اس لیے میں اپنی بیٹی کی حفاظت کی غرض سے میں ان کے گھر پر آ گیا ہوں۔ یہ کبھی رات کو اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کبھی رات پر گھر میں نہیں آتا، اسی وجہ سے یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ہم تو بس اس کے مشن ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم دونوں کو یہ ساری حقیقت کھلے عام بتا سکیں۔ اب آپ دونوں ایک وعدہ کریں کہ اس راز کو راز ہی رکھیں گے، ورنہ ہمارے داماد کی زندگی تو خطرے میں ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ہم سبھی کی زندگیاں بھی خطرے میں ہو جائیں گی۔ اپنے خوبصورت داماد کی اتنی اچھی نوکری سے میں پہلے ہی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میری بیٹی کا ایک خواب تھا کہ وہ کسی آرمی والے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طرح سے خواب پورا کر دیا تھا۔ میرے اوپر تو اپنے آپ شکرانہ واجب ہو گیا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔